الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبی القوی الحفی الولی الجلی الأمی المکی المدنی العربی الحجازی المدری القریشی الہاشمی المطلبی وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وأولادہ وأحبابہ وآبانہ وأنصارہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الأکملین الأجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں، وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور جن کے گھروں میں دیے بھی نہیں روشنی کے لیے، ان کی خاطر فضا میں ستارے اچھال رکھتا ہے۔ اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے وہ قوال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو، اور بادشاہی دونوں جہاں کی اگر ہے درکار، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ واجب صد احترام، لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ انفال کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جن لوگوں کے اندر قرآن نازل ہوا انہیں بھی مخاطب کیا، اور 1400 سال کے بعد ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اس آیہ مبارکہ میں مخاطب کر کے اللہ نے ایک ضمانت دی ہے، ایک چیز کی گارنٹی دی ہے اور اس کا یقین دلایا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھیں جو اس آیہ مبارکہ میں کی جا رہی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے پوری کی پوری تمہیں واپس کی جائے گی۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے کس قسم کا یقین چاہ رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میری ذات کے بارے میں کیا ان کا گمان اور خیال ہونا چاہیے۔ یوفی الیکم، اللہ نے فرمایا جو چیز بھی میرے راستے میں دو گے پوری کی پوری تمہیں واپس کی جائے گی، اس دنیا میں بھی واپس کی جائے گی اور اگلے جہان میں بھی پوری کی پوری تمہیں واپس کی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا بالکل تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ جو چیز ہم دیں گے اللہ بالکل ویسی چیز ہمیں عطا کرے گا، نہیں۔ پنجابی کے بڑے بزرگوں نے ایک محاورے کے اندر پوری آیت کا معنی و مفہوم بیان کر دیا، دا دنیا ستر آخرت۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ اس ایک کے بدلے دنیا میں ہمیں 10 عطا کرے گا، آخرت میں ہمیں 70 عطا فرمائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، 10 اور 70 کا عدد یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حضور نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا نیت اتنی صاف ہو، ان کا من اتنا اجلا ہو،
اور ان کا یہ جو دل ہے اتنا ستھرا اور پاکیزہ ہو، وہ ایک اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، اللہ ایک کے بدلے 10 سے لے کے 700 گنا تک انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ اموالا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال گندم کے دانے کے ذریعے سمجھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں تم دیتے ہو وہ گندم کے ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ تم نے میرے راستے میں دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا وہ ایک دانہ گندم کا جب تم زمین میں پھینکتے ہو وہ اپنے پورے پودے سمیت باہر آتا ہے، نیچے اس کی جڑ ہوتی ہے، اوپر اس کا تنا ہوتا ہے، تنے کے اوپر اس کے چھلکے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ اس کا تنا ختم ہوتا ہے حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ گندم کا خوشہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ گندم کے اس دانے کی طرح ہے، ایک دانہ پھینکتے ہو جب وہ باہر آتا ہے اس کے ساتھ 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 سٹے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اللہ نے فرمایا ہر سٹے کے اندر، ہر خوشے اور بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی کہ ایک گندم کا دانہ اگر تم زمین میں پھینکتے ہو تو دنیا میں تمہیں اس ایک گندم کے دانے سے 700 گندم کے دانے ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح میرے راستے میں جو چیز تم خرچ کرو گے تم ایک دو گے، میں ایک کے بدلے میں تمہیں 700 گنا تک عطا فرما دوں گا۔ حضور نے فرمایا دنیا میں 10 گنا ملتا ہے، آخرت میں 70 گنا ملتا ہے۔ اور بعض کی یہ جو ہے نا دل، یہ اتنا اجلا ہے، اتنا صاف ہے، اتنا نورانی ہے، 700 گنا تک انہیں مل جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ خود فرماتا ہے انا فی منکسرۃ القلوب، میں بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے روحانی طور پہ پرواز کی، فرماتے ہیں میں پرواز کرتا گیا، پہلا آسمان آیا میں آگے نکل گیا، پھر دوسرا آیا میں اس سے بھی آگے نکل گیا، 7واں آسمان عبور کر گیا، پھر بایزید بستامی فرماتے ہیں میں جنت سے بھی آگے نکل گیا، فرماتے ہیں میں نے اتنی پرواز کی کہ میرا سر عرش الہی کے نیچے جا ٹکرایا، آواز آئی، اللہ نے پوچھا بایزید کدھر کا ارادہ ہے؟ عرض کی مولا تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ارجع لا وصول لک، یہ جس رستے پہ تو آیا ہے اس رستے کے ذریعے تو میرے تک نہیں پہنچ سکتا، غلط رستے پہ آ گیا۔ یوں سمجھ لیں ایک بندے نے شاندار چوک جانا ہو تو وہ زیادہ چوک پہنچ جائے تو آپ کہیں گے نا غلط رستے پہ آ گیا، دوبارہ واپس جائے۔ اللہ نے فرمایا بایزید دوبارہ واپس جا، یہ رستہ نہیں ہے جس رستے پہ تو آیا، وہ کوئی اور رستہ ہے جو میرے تک میرے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ عرض کی پروردگار وہ رستہ کون سا ہے؟ پھر تو کہاں رہتا ہے؟ ہمارے علم میں تو ہے کہ تو عرش سے اوپر جلوہ گر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عشق کی بات یہ ہے انا فی منکسرۃ القلوب، بایزید اگر مجھ تک پہنچنا ہے میرے بندوں کے پاس جا، میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر جلوہ گر ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، جو پوری کائنات میں موجود ہے وہ یہاں پہ جلوہ گر ہے۔ اس لیے اس کو ہم جتنا صاف کریں گے اللہ کی ذات اتنی زیادہ اس میں جلوہ گر ہوگی، کیونکہ وہ پاک ذات ہے۔ اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں کہ بیٹا پاک چیز پلیت جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، پاک چیز ہمیشہ پاک جگہ پہ ہو۔ جوتے مسجد سے باہر ہی ہوں گے، اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یہ جگہ پاک ہے۔ تو جو چیز جتنی پاک ہے اس کے لیے جگہ بھی اتنی ہی پاک چاہیے۔ اب دیکھنا ممبر کے جس حصے پہ میں بیٹھا ہوا ہوں ہے تو پاک، مگر یہاں پہ ہم قرآن تو نہیں نہ رکھ سکتے کیونکہ وہ زیادہ پاک ہے، اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا، اسے وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ عام بندہ نہ بیٹھ سکے۔ یہ مصلی پاک ہے مگر ہم یہاں پہ قرآن نہیں رکھ سکتے، کیوں کہ یہ اپنی جگہ پہ پاک ہے مگر قرآن پاک سے پاک تر ہے، وہ ہم وہاں پہ رکھیں گے جہاں پہ ہمارا پاؤں تو کیا ہمارا سر بھی نہ لگے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہے، دل کو پاک کریں گے تو اللہ اس میں جلوہ گر ہو۔ حسد ناپاکی ہے، غیبت ناپاکی ہے، بغض ناپاکی ہے، حرص ہوس
طمع، لالچ، یہ سب غلاظتیں اگر دل کے اندر یہ ہوں تو پھر اللہ جلوہ گر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس دل کو ہم جتنا صاف کریں گے اللہ اتنا جلوہ گر ہوگا۔ اگر میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اللہ کے ایک ولی کا صرف ایک مصرع آپ کو سناؤں گا، آپ میری پوری تقریر سمجھ جائیں۔ وہ کوئی اور لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکلا ہوا شعر کا ایک مصرع پڑھیں تو ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جتنی گردانیں میں نے پڑھی ہیں حضرت سلطان باؤ نے ایک جملے کے اندر بیان کی۔ آپ نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دل ہے یہ رب سچے کا حجرا ہے، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا محبت اور مرکز ہے، یہاں پہ اللہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو جتنا پاک صاف رکھیں گے اللہ کی ذات اتنی زیادہ اس کے اندر جلوہ گر ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا میں بندوں کے دلوں کے اندر رہتا ہوں، اس دل میں رہتا ہے جو پاکیزہ اور صاف۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر تے ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں دلاں وچ رب رہندا۔ اللہ یہاں پہ جلوہ گر ہے، تو یہاں پہ جلوہ گر ہو کے اللہ ہمیں بتاتا ہے جو چیز میرے رستے میں دو گے پوری کی پوری واپس آئے گی، اور یہ نہیں کہ جتنی ہم دیں گے اتنی واپس آئے گی، جتنا اس نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق وہ واپس کرے گا۔ اور ہم ہر اذان کے بعد دعا کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہتا، وہ اپنے وعدے پورے کرتا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو چیز میرے رستے میں دو گے تمہیں پوری کی پوری واپس ملے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کھانا کھانے لگی تو ایک روٹی سامنے تھی، مانگنے والا آیا، آپ نے ایک روٹی اٹھا کے اسے دی، خادمہ سے کہا جو سالن ہے وہ ادھر رکھ، یہ روٹی ہم نے اس کو دے دی۔ وہ بندہ روٹی لے کے چلا گیا مانگنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیا خبر وہ بندہ تھا یا فرشتہ تھا، اللہ نے اپنی بندی کو آزمایا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے خادمہ سے کہا دیکھو باہر کون ہے۔ خادمہ گئی واپس آئی، کہنے لگی مائی صاحبہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے ہاتھوں کے اندر چنگیر پکڑی ہوئی ہے جسے ہم پنجابی میں چھابا کہتے ہیں، اوپر اس کے خوان ہے، دجی ہے، اس میں کچھ روٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں لینی، پہلے جا کے روٹیاں گنو کتنی ہیں۔ خادمہ گئی روٹیاں گن کے واپس آئی، کہنے لگی مائی صاحبہ 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے کہو کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، جس کی ہیں اسے پہنچا دے، یہ ہماری نہیں۔ یوفا الیکم، یہ ہماری اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جتنا میرے رستے میں دو گے میں پورے کا پورا تمہیں واپس کروں گا۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پتہ نہیں بندے تھے یا فرشتے تھے۔ خادمہ گئی، عرض کی مائی صاحبہ اب ایک اور بندہ آیا ہے روٹیاں دینے کے لیے، فرمایا روٹیاں گنو، انہوں نے آگے کہا 5 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بھی ہماری نہیں، جاؤ اسے کہو جس کی ہیں اسے جا کے پہنچا دو۔ تیسری دفعہ بندہ آیا، اب کتنی روٹیاں جی 8 روٹیاں، فرمایا اب بھی نہیں، اب بھی اسے کہو واپس چلا جائے، یہ ہمارا حصہ نہیں، کسی اور کا حصہ ہے جو ہمارے پاس لے آئے۔ چوتھی دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور دروازے پہ دستک ہوئی تو خادمہ نے جا کے دروازہ کھولا، آگے بتایا پھر کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا گن کے آؤ کیا کیا؟ خادمہ نے آگے بتایا روٹیاں بھی 10 ہیں، ساتھ بھنا ہوا سالن بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اب وہ چیزیں ہماری ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا ہے، یوفا الیکم، جو میرے رستے میں دو گے پورے کا پورا واپس ہوگا، اور اس کا وعدہ ہے بندہ ایک دے میں ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہوں۔ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ گندم کا ایک دانہ پھینکتے ہو 700 دانے بھی دیتا ہوں، اس کے ساتھ تنا بھی عطا کرتا ہوں، تنے کے ساتھ پتے بھی دیتا ہوں، وہ 700 دانے بھی دیتا ہے، ساتھ بھوسا علیحدہ سے دیتا ہے۔ میں نے ایک روٹی دی تھی، اس نے مجھے 10 روٹیاں بھی عطا کر دی ہیں، ساتھ سالن بھی دے کے اس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ انک لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہر بندے کا اپنا ذاتی تعلق، اس میں دوسرے کو دم مارنے کی مجال نہیں۔
میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ کسی مرد درویش نے کہا وہ اللہ کا اور بندے کا ایسا تعلق ہے اور وہ ایسا رازداری والا تعلق ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی اللہ اس تعلق کی ہوا نہیں لگنے دیتا۔ یہ جس طرح ہم نے اپنے موبائلوں کے اوپر لاک لگایا ہے نا، یہ ہم سے مراد سارے نہیں، بعض۔ یہ موبائل کے اوپر ہم لاک کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس موبائل کے اندر کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو ہم چاہتے ہیں دوسروں کی نظر سے نہ گزرے۔ اچھا، بعض اوقات بعض بندے اس وجہ سے لاک لگاتے ہیں کہ وہ موبائل کے اندر کچھ ڈیٹا ایسا ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل جائے تو بھائی کے سامنے بھائی کی عزت نہ رہے، ماں باپ کو پتہ چل جائے تو اولاد کے سامنے پھر اولاد کی عزت نہ رہے، اولاد کو پتہ چل جائے تو پھر ماں باپ کی عزت اولاد کے سامنے نہ رہے۔ بعض بندوں کے موبائل میں ہو سکتا ہے، تو ہم پھر اس کے اوپر لاک لگاتے ہیں تاکہ پردہ پڑا رہے، پردہ داری کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ہمارے عملوں کے اوپر لاک لگایا ہوا، ہمارے گناہوں پہ اللہ نے لاک لگایا ہوا۔ وہ ہمارے گناہوں کی کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، اس کی نظر سے کوئی چیز چھپتی بھی نہیں مگر وہ دوسروں کو خبر بھی نہیں پہنچنے دیتا۔ اب اسی مثال کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے اللہ کا اور بندے کا آپس کا تعلق دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف فرما تھے، کسی نے اٹھ کے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، حضور نے فرمایا ہے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کے ساتھ سرگوشی کرے گا، اس کے کان میں اللہ کچھ باتیں کرے گا جن کی کسی اور کو خبر نہیں ہوگی۔ وہ باتیں کیا ہوں گی؟ آپ نے حضور سے اس سرگوشی کے بارے میں کیا سنا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ بندے کے کان میں سرگوشی کرے گا، اور اللہ کیا سرگوشی کرے گا؟ یہ حدیث یہ سمجھ کے سنیے، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ساتھ وہ سرگوشی کرے قیامت کے دن، ہم ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہوں۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائے گا اور بندے کے کان میں اللہ سرگوشی کرے گا، اور وہ ایسی باتیں ہوں گی کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہو، نہ کسی فرشتے کو نہ کسی اور صاحب مرتبہ کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اور اللہ بندے کے کان میں کیا کہے گا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں یہ گناہ بھی کیا تھا، بندہ کہے گا مولا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ سزا خطا کی تھی، یہ تو کرتا رہا۔ بندہ کہے گا پروردگار بالکل میں نے یہ سارے گناہ کیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا میں نے تیرا پردہ رکھا یا نہیں رکھا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے بندے میں نے تیرا پردہ دنیا میں رکھا یا نہیں رکھا؟ بندہ کہے گا مولا تو نے میرا پردہ رکھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا میں نے تیرے گناہ تیرے ماں باپ سے چھپائے، تیری آل اولاد سے چھپا کے رکھا، تیرے گناہوں پہ میں نے لاک لگا کے رکھا، تیرے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں، تو استاد تھا تیرے شاگردوں کو پتہ نہیں تھا، تو شاگرد تھا تیرے استاد کو پتہ نہیں، مالک تھا ملازموں کو پتہ نہیں تھا، ملازم تھا تو میں نے مالکوں کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ میرے بندے میں نے تیرا پردہ رکھا، پوری دنیا سے تیرا پردہ رکھا۔ بندہ کہے گا پروردگار بالکل تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، ہمارے گناہوں پہ تو نے لاک لگا کے رکھا، دنیا میں تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے پھر آج تو یوم حساب ہے، آج پھر گناہوں کی جزا اور سزا کی بات ہوگی، آج پھر میں تجھے سزا دوں۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار اگر آج تو مجھے سزا دے گا تو میرے پردے تو کھل جائیں گے، مولا تو نے دنیا میں میرا پردہ رکھا، اگر آج تو نے مجھے سزا دی تو پھر تو سب کے سامنے میرے گناہ کھل جائیں گے، میں کتنا رسوا ہوں گا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، تو داتا ہے، میں مبتا ہوں، پروردگار تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، یا اللہ میرے عذر قبول کر لے، میرے گناہوں پہ آج بھی پردہ ڈال کے رکھ، میرے گناہوں کی سزا نہ دے،
میرا حساب و کتاب نہ لے کہ تو بے حساب ہے، میں بے حساب کو حساب کیسے دوں؟ اور مولا اگر میرا حساب لینا ہی لینا ہے تو چلو اپنے محبوب کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے، مجھے اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ حضور نے فرمایا بندہ کہے گا مولا دنیا میں پردہ رکھا ہے، آج بھی پردہ رکھ لے، اللہ فرمائے گا میرے بندے آج بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، آج بھی مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، جا تیری یہ التجائیں مجھے پسند آئی ہیں، میں نے اسی وجہ سے تجھے بخش کے جنتی کر دیا۔ آپ یقین جانیے میرے جیسے 1 کروڑ خطیب بھی ہوں نا، اس جولائی کی 3 تاریخ کو جامعہ مسجد بسم اللہ میں جمعہ پڑھاتے ہوئے مجھے 17 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے اتنا عرصہ آپ کی خدمت کی توفیق دی۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا میری ساری داڑھی سیاہ تھی، میرے سر کے اوپر گھنے بال تھے۔ اس وقت جب نائی میری حجامت بناتا تھا اسے آدھا گھنٹہ لگتا تھا، آج 10 منٹ لگتے ہیں، آدھے سے زیادہ بال اڑ گئے ہیں، داڑھی کے اندر سفیدی آ گئی ہے، مگر یقین جانیے 17 سال تقریریں کر کر کے بھی میں آپ کو وہ محبت سمجھا نہیں سکتا جو اللہ بندے کے ساتھ رکھتا۔ 1 کروڑ خطیب قیامت تک لگے رہے میرے جیسے، وہ بولتے بولتے گھس جائیں گے، مگر اللہ اپنے بندے سے جو محبت اور تعلق رکھتا ہے اسے وہ کبھی بھی سمجھا بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ بندہ صرف اتنی التجا کرے گا مولا دنیا میں پردہ رکھا ہے، آج بھی پردہ رکھ لے، دنیا میں لاک لگا کے رکھا ہے، آج بھی ان لاک نہ کرنا، مولا آج بھی میرا پردہ رکھ لے۔ سوچیے اللہ کو بندے کی یہی ادا پسند آئے گی، اللہ فرمائے گا جا میرے بندے اسی وجہ سے تجھے بخش کے جنتی کر دیا، بشرطے کہ بندے کو اللہ کے اوپر یقین کامل اور یقین ہو، اور پہاڑوں جیسا یقین، غیر متزلزل یقین۔ میرے محترم سامعین کچھ نہ پوچھئے، جب بندہ کہتا ہے نا میں رشوت نہ لوں تو گزارا نہیں ہوتا، یہ کتنا بڑا جملہ ہے، اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی بے قدری۔ بندہ کہے جی میں ملاوٹ نہ کروں تو پھر گزارا کیسے کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتا، وہ رشوت اور ملاوٹ کو اپنا رازق قرار دے رہا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میرے بندوں نے اس طرح میری قدر کی ہی نہیں جس طرح میرا حق بنتا نہیں، رازق اللہ کی ذات۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو امام صاحب نے پوچھا سرکار آپ کا نظام کیسے چلتا ہے، کھانا پینا رزق وغیرہ معاش کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 منٹ، میں پہلے اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی ہے، میری وہ نماز نہیں۔ تو امام نے پوچھا سرکار میرے پیچھے آپ کی نماز کیوں نہیں ہوئی، وجہ؟ آپ نے فرمایا جس امام کو یہ پتہ نہ ہو کہ رزق دینے والا کون ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو دوبارہ لوٹانی چاہیے۔ ایک موقع پہ حضرت بایزید بستامی نے ایک سالک کی تعریف کی کہ وہ بڑا درویش آدمی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا درویش ہے تو اس کا رزق کہاں سے آتا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے پکا یقین ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نے زندگی بھر یہ بےہودہ سوال کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تمہارا رزق کہاں سے آتا ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ آگے سے اپنے اپنے ذریعے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کا رزق اس نے قلم کے اندر رکھا ہے، کسی کا رزق اس نے دودھ کے اندر رکھا ہے، کسی کا رزق اس نے تجارت کے اندر رکھا ہے، اور آپ دیکھیے نا کسی کا رزق اس نے روڑی کے ڈھیر پہ رکھا۔ کبھی آپ دیکھیں وہ پیچھے بورا لٹکا کے روڑی کے ڈھیر پہ اپنا رزق تلاش کرتے، کسی کا رزق اللہ نے لوہے کے اندر رکھا ہے، کسی کا اللہ نے لکڑی کے اندر رکھا، کسی کا اللہ نے الفاظ کے اندر رکھا ہے، کسی کا زبان کے اندر رکھا ہے۔ اور قربان جائیے کچھ پھر ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کا رزق اللہ نے مصلی اور محراب کے اندر رکھا ہوا، وہ اپنا رزق وہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے ہر ایک کا رزق بکھیرا ہوا ہے، اور اب کسی کا رزق اللہ نے سونے میں رکھا ہوا، کسی کا رزق اللہ نے مٹی میں رکھا ہے، وہ مٹی کے برتن بنا کے بیچتے ہیں۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، رازق اللہ ہی، اور وہ ذریعوں کا محتاج نہیں، ذریعوں کے محتاج ہم ہیں۔ ایک ذریعہ ختم ہو وہ اور ذریعے بندے کے لیے پیدا فرما دیتا۔ تو حضرت بایزید بستامی سے ایک دفعہ کسی اور نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے اسے کہا اچھا یہ بتاؤ کتے اور خنزیر کا رزق کہاں سے آتا ہے؟
اس نے کہا وہ تو اللہ دیتا ہے۔ آپ نے ہمیں کبھی زندگی میں کسی کتے اور خنزیر کو بھوکا مرتا ہوا دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر سمجھ جاؤ جو کتوں اور خنزیروں کو رزق دے سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ جس نے آج تک کتے اور خنزیر جیسی ذلیل ترین مخلوق کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیا، وہ اشرف المخلوقات انسان کو کیسے بھوکا مرنے دے سکتا؟ یعنی کہ یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات اقدس کے اوپر کہ رزق رساں وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، اور یہ جو یقین کامل ہے یہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، اور قریب بھی نہیں، اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تیری شاہ رڈ ہے میں اس سے بھی زیادہ میرے بندے تیرے قریب ہوں۔ حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں اگر مجھے اس آیت کی سمجھ 30 سال پہلے آ جاتی مجھے 30 سال چلے نہ کاٹنے پڑتے، مگر مجھے 30 سال کے بعد اس آیت مبارکہ کی سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے، اور اگر اس کی سمجھ مجھے 30 سال پہلے آ جاتی تو جس منزل پہ میں 30 سال میں پہنچا ہوں میں ایک دن میں اس منزل کو حاصل کر لیتا۔ تو میرے محترم سامعین، آئیے وہ جو ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے آپس کا اسے مضبوط رکھیں۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا شب قدر کو 1000 نفل پڑھے، حضور نے فرمایا اللہ کو بندے کا وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، تھوڑا ہو مگر روزانہ ہو، کٹ کٹ کے عمل نہ کرے، ایک دن کیا پھر 6 دن خبر ہی کوئی نہیں، پھر ایک دن کیا پھر 10 دن کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو ہم نماز کے بعد وظائف پڑھتے ہیں یا جو روزانہ کے وظائف ہم نے مقرر کیے ہیں، یا بعض لوگ گاڑی پہ پڑھتے ہوئے کچھ کلمہ و کلام پڑھ لیتے ہیں گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے، بعض موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، بعض اپنے دن کا کام شروع کرتے ہوئے، بعض دکان کا شٹر اٹھاتے ہوئے کچھ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو پسند تب ہے بے شک تھوڑے ہوں مگر روزانہ ہو، مسلسل ہو، ان میں وقفہ نہ ہو، کٹ کٹ کے نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے موبائل پہ کسی کو کال ملائی ہو اور کٹ کٹ کے آواز آئے تو آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہو تو کال کرنے والا یا اٹھانے والا کہتا ہے یار بعد میں بات کر لیں گے ابھی سگنل ٹھیک نہیں آ رہے، تو ایسے ہی جنجال پڑا ہوا ہے، بندہ خود کہتا ہے کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، نہ میری اس کو سمجھ آ رہی ہے نہ اس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہم فوراً کال کاٹ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلے جب کٹ کٹ کے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرے ہمیں وہ بھی پسند نہیں، تو جب بندہ بندوں کے رابطے کٹ کٹ کے پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ کٹ کٹ کے رابطے نہ کرے بلکہ میرے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو بے شک تھوڑا رکھے مگر مسلسل اور روزانہ کی بنیاد پہ رابطہ رکھے۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا سرکار کاروبار چلتا نہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، حضور نے حدیث میں بتایا فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 دفعہ پڑھ لیا تو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ اپنے بال بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ حضور نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو۔ 1 مہینے کے بعد وہ صاحب واپس آئے، صحابہ نے پوچھا کیا حال ہے، حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جب وظیفہ نہیں پڑھا تھا تو گھر والوں کو بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا تھا، اب 1 مہینہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا ہے، حتی افضت علی اہلہ و اہل دویرات حولہ، پہلے اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا تھا، اب اپنے گھر والوں کو بھی پالنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور پورے محلے میں جتنے غریب مسکین رہتے ہیں انہیں بھی پالنے کے قابل اللہ نے بنا دیا۔ منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس وظیفے کا کیا کہنا، اور میں نے تو آزما کے دیکھا، اور جس چیز کو میں نے بتایا ہے انہوں نے پھر آ کے بتایا واقعی حضور نے جس طرح فرمایا اسی طرح ہو جاتا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بندے کو وظیفہ بتایا، مہینے کے بعد بندہ واپس آ گیا۔ آپ نے پوچھا کچھ فائدہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو وظیفہ واپس کرنے آیا، میں نے مہینہ پڑھا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا، جتنا تجھے ہوا اتنا کسی کو نہیں ہوا۔
اس نے کہا کاروبار میں کوئی خاص ترقی نظر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا وظیفہ پورا مہینہ پڑھا؟ اس نے کہا جی پورا مہینہ پڑھا۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھا؟ اس نے کہا جی بالکل فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھتا رہا۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بہانے روزانہ تو اللہ کو یاد کر لیا کرتا، کہ اس وظیفے کو تو نے پہلے دن جا کے پڑھا، فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وظیفہ پڑھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، دوسرے دن دوبارہ اللہ نے تجھے فجر کی نماز کی بھی توفیق عطا فرمائی، وظیفہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اگر فائدہ نہ ہوتا دوسرے دن تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، تو نے ایک مہینہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ رہی رزق کی بات تو اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، مگر جتنی دیر نہیں ملا، جب اللہ تجھے دے گا یہ جو نہیں ملا اللہ اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کا اور بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے جو گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ تعلق اللہ کو بڑا عزیز ہے، اور وہ تعلق کتنا پاکیزہ تعلق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے سے کہے گا جا دوزخ میں داخل ہو جا، تو دوزخی ہے، دوزخی قرار پا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، بندہ دوزخی کنسیڈر ہو جائے گا، دوزخی ہے۔ اللہ فرمائے گا چل دوزخ میں۔ بندہ جب جانا شروع کرے گا، حضور نے فرمایا دوزخ کی گرمی اسے دور سے پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا دوزخ اتنی گرم ہے کہ 500 میل دوری سے اس کی تپش پہنچتی ہے۔ تو بندہ جب جائے گا اسے گرمی لگے گی، وہ جنت کی طرف دیکھے گا تو جنت سے باہر حضور نے فرمایا اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا پروردگار دوزخ میں تو میں نے چلے جانا، اگر تو اجازت دے تو تھوڑی دیر اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بیٹھ جا۔ حضور نے فرمایا بندہ اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا تو جیسے ہی بیٹھے گا اسے ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ گھنا ہوگا، اس سے بھی زیادہ سایہ دار ہوگا۔ تو بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کا سایہ بہت اچھا ہے، عرض کرے گا مولا اگر تو اجازت دے تو میں اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں، اس کا سایہ زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جا ادھر بیٹھ۔ اب آپ ذرا غور کریں اللہ کس بندے کی باتیں مان رہا ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ پیغمبر ہے، کچھ بھی نہیں، گناہگار ہے اور دوزخی ہے، رجسٹرڈ دوزخی ہے، دوزخ کا حکم صادر ہو چکا ہے، مگر اللہ اس کی بات مانے گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 5 درخت وہ دیکھے، تیسرا درخت دیکھے گا وہ زیادہ ٹھنڈے سائے والا ہوگا، زیادہ گھنا ہوگا، عرض کر کے مولا اس کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس کے نیچے بیٹھ۔ پھر چوتھے کے نیچے بیٹھے، جب چوتھے کے نیچے بیٹھے گا اسے 5واں درخت نظر آئے گا، اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی ہوگا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا۔ تو بندہ عرض کرے گا پروردگار یہ جو درخت ہے یہ سب سے اچھا ہے، تو دوزخ میں پتہ نہیں مجھے پانی ملے یا نہ ملے، مولا اگر تو اجازت دے تو میں اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا پانی بھی پی لوں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جا اس کے نیچے بیٹھ جا، پانی بھی پی لے تجھے اجازت۔ اب حضور نے فرمایا وہ 5ویں درخت کے سائے میں بیٹھے گا، پانی پیے گا، سامنے دیکھے گا اسے جنت کا دروازہ نظر آئے گا، جنت کے دروازے کا سایہ ہوگا اور اس کا اپنا حسن و جمال ہوگا اور جنتیوں کے جشن منانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو بندہ عرض کرے گا پروردگار اگر تو اجازت دے تو میں جنت کے دروازے کے سائے میں بیٹھ جاؤں اور وہاں سے میں جنتیوں کے جشن منانے کی آوازیں سن لوں، مولا اگر تو اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جا جنت کے دروازے کے سائے میں بیٹھ جا اور جنتیوں کے جشن کی آوازیں بھی سن لے۔ بندہ وہاں پہ بیٹھے گا، حضور نے فرمایا اسے بڑا سکون آئے گا۔ اب اس بندے کا جی چاہے گا میں اللہ سے کہوں پروردگار ذرا تھوڑا سا دروازہ کھول، میں جنت کا ایک نظارہ کر لوں۔ یا اللہ جا تو نہیں سکتا مگر ایک دفعہ مجھے جنت دکھا دے، مگر بندہ حیا کرے گا اور پھر اللہ سے یہ عرض نہیں کرے گا تو اللہ خود اس بندے سے کہے گا میرے بندے بتا، ہو سکتا ہے وہ بندہ میں ہوں یا آپ، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا، تیرا دل کر رہا ہے نا کہ تو جنت کا دروازہ کھول کے اندر کا منظر دیکھ لے، کہ تجھے کوئی درز، کوئی ہلکی سی شکن نظر آئے جہاں سے تو جنت کے اندر جھاتی مار سکے، میرے بندے تیرا یہ دل کر رہا ہے نا؟ تو بندہ کہے گا پروردگار دل تو کر رہا ہے مگر میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، اتنی تجھ سے دعائیں کی ہیں، 5 درخت تو نے مجھے عطا کیے، جنت کے دروازے کے سائے میں بھی بیٹھنے کی اجازت دی، مولا دل تو کر رہا ہے مگر کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ تو اتنا سا سوراخ کر دے میرے لیے میں اندر دیکھ سکوں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا
اگر میں زمین کے برابر تجھے جنت میں جگہ عطا کر دوں تو کیسا ہوگا؟ کہیے بآواز بلند سبحان اللہ۔ بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو، آپ اسے صرف اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں تجھے 4 مرلے کا پلاٹ ویسے ہی تحفتاً دے رہا ہوں، اسے تو خوشی کے مارے ساری رات نیند نہیں آئے، اگرچہ صرف خالی پلاٹ ہوگا نا، گھر تو وہ بعد میں بنائے گا، مگر خوشی تو اسے ہوگی نا پوری رات کہ مفت میں پلاٹ مل گیا۔ تو جب اللہ اتنے بڑے گناہگار سے کہے گا کہ میرے بندے اگر میں روئے زمین کے برابر تجھے جنت میں جگہ عطا کر، یعنی کہ وہ بندہ جو جنت کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ اسے کہے گا میں تجھے زمین کے برابر جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں، تو بتا کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا بندہ کہے گا پروردگار تو رب ہو کہ بندے سے مذاق کرتا ہے، یا اللہ کہاں میں اور کہاں جنت کا ایک کونا تو مجھے زمین کے برابر جگہ دینے کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے میں تجھے زمین کے برابر جنت میں جگہ دے رہا ہوں۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو گناہگار ہوں، تو نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا تھا دوزخی ہے دوزخ میں داخل ہو جا، اب مجھے جنت میں جگہ مل رہی ہے، یا اللہ یہ 5 درختوں کے سائے سے ہو کے میں آیا ہوں، اتنی سی دیر میں نے کون سا عمل کیا جس نے مجھے جنتی کر دیا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرا ایک عمل مجھے پسند آیا، اور وہ عمل یہ تھا تو مجھ سے مانگتا رہا، پہلے درخت کا سایہ مانگا، پھر مانگا، پھر مانگا، مانگتا رہا، تیرا مانگنا مجھے اتنا پسند آیا ہے میں نے اسی وجہ سے تجھے زمین کے برابر جنت میں جگہ عطا فرمایا۔ ایسا سخی کون ہے جس کو مانگنے پہ بھی پیار آتا ہے، جسے مانگنا بھی پسند ہے؟ سگے بھائی کے گھر بھی آپ ایک دن جائیں وہ آؤ بھگت کرے گا، دوسرے دن جائیں گے کام کچھ ڈھیلا ہوگا، تیسرے دن بے رخی ہوگی، چوتھے 5ویں دن اس کے بچے بھی کہیں گے کہ تایا جان روزانہ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر روز آ جاتے ہیں۔ چھٹے دن ہو سکتا ہے آپ جائیں تو سلام کا جواب بھی اتنی گرم جوشی سے نہ ملے جس کی آپ امید لے کے جائیں گے، یعنی کہ روزانہ کسی کے گھر آپ جائیں تو رسپانس کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ صرف ایک گھر ایسا ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے جس میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ گھر ہے یہاں پہ جو جتنا زیادہ جاتا ہے اللہ اس سے اتنا زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، کسی عام بندے سے آپ ایک دفعہ مانگیں دوسری دفعہ نگاہیں نہیں ملا سکتے، تیسری دفعہ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، چوتھی دفعہ وہ کہے گا کوئی اور دروازہ بھی دیکھ لو تمہیں صرف میں ہی ملا ہوں۔ بندوں سے زیادہ مانگا جائے بندہ سر نیچا کر لیتا، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، سر اٹھا نہیں سکتا، لیکن قربان جائیے جو اس ذات پاک سے جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اس کی عزت اور مقام کے اندر اتنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ ہم نے عبادت کی ہے، یہ اللہ کو پسند آتی ہے، مگر عبادت کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں یہ مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جو عبادت کی ہے وہ اپنی جگہ پہ، یہ جو مانگ رہے ہو اسے میں نے عبادت کا مغز بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے، اسی لیے کسی فارسی کے شاعر نے کہا با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، ایک اللہ کی بارگاہ ہے ایک اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، ادھر حاضری کا طریقہ اور ہے ادھر حاضری کا طریقہ اور ہے۔ یہاں پہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی جائے آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہاں پہ ہوشیار رہنا ہے، با ادب رہنا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ حضور کی بارگاہ میں اور آپ کیا ہے؟ جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے بھی اونچی آواز میں سانس نہیں لے سکتے، وہ بھی اپنے آپ کو گم کر کے ہستیاں مٹا کے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہاں پہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ کہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہو با خدا دیوانہ باش، پھر اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی ہونی چاہیے،
وہ جو ذاتی تعلق ہے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. اور حضور نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہاں جو جتنی دیوانگی اور عاجزی سے آتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. کیا بارگاہ ہے جہاں پہ بندوں کا مانگنا بھی پسند کیا جاتا, مانگنا بھی پسند کیا جاتا. اور اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند آتا ہے جو بے حد و حساب مانگتا. ایک بندہ ہوتا ہے حساب سے مانگتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ سے کبھی بھی حساب کے ساتھ نہیں مانگنا. یا اللہ صرف اتنا دے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا وہ یہ دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ صرف اتنا دے میں اپنے بال بچے پالنے کے قابل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا خبردار, بے حساب سے حساب رکھ کے نہ مانگو, وہ بے حساب ہے اس سے بے حساب مانگو. عرض کی یا رسول اللہ کیسے مانگو؟ حضور نے فرمایا اس طرح مانگو, یا اللہ مجھے اتنا دے میں اپنی اولاد کو بھی پالنے کے قابل ہو جاؤں, تیرے مستحق بندوں کو بھی پالنے کے قابل ہو. زیادہ مانگنے والا اسے زیادہ پسند آتا ہے. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا وہ بالکل دبلے پتلے ہو گئے, سوکھ گئے, جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, پیٹ کمر کو جا لگا, پسلیاں سامنے نظر آنے لگی, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. حضور نے پوچھا یہ حال کیوں ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہ پروردگار مجھے جو تکلیف اور مصیبت پہنچنی ہے دنیا میں پہنچ جائے, قیامت کے دن مجھے محفوظ رکھے. عرض کی یا رسول اللہ جس دن سے میں نے یہ دعا مانگی ہے میرے اوپر بیماریاں حملہ آور ہو گئیں, دکھ اور مصیبتیں پہنچنا شروع ہو گئی مجھے دنیا کے اندر, میرے جسم کا یہ حال ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں, اس طرح نہیں مانگنا تھا, یا اللہ صرف آخرت دے دے دنیا نہ دے. حضور نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے, میری آخرت بھی سنوار دے, کیونکہ اس کے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں, آخرت کے خزانے بھی ہیں. اس کے سے جب مانگنا ہے حساب اور پابندی سے نہیں مانگنا, جب اس سے مانگنا ہے بے حساب مانگنا ہے, اور بے حساب سے جو بے حساب مانگتا ہے اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے. بندہ تیرے دوارے خدا بندہ آیا بہت گندا پر خطا ہو کے, کر کرم تے بے شرم دا شرم رکھ لے, نہ تک قطرے نو دریا ہو کے, بے ہمتا نال تو حساب کرنے, بے حساب تے بے انتہا ہو کے, دائم بندے بھی بندیاں نو بخش دین دے, بخشیں کیوں نہ تو خدا ہو کے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ بندہ بتا جو سب سے بڑا گناہگار. اللہ نے فرمایا اس موڑ پہ کھڑے ہو جاؤ, ابھی ایک بندہ آئے گا, اس کا بیٹا اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوگا, وہ اشر الخلق ہے, پوری مخلوق میں بدترین انسان ہے, سب سے برا ہے, سب سے بڑا گناہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور واقعی وہی ہوا. ایک بندہ آیا, اس کا بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک ٹانگ ادھر تھی ایک ادھر تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا, وہ چلا گیا. عرض کی مولا سب سے بڑا گناہگار دیکھ لیا, اب اپنا سب سے پیارا بندہ مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا یہاں پہ کھڑے رہو, ابھی ایک بندہ گزرے گا, اس کے کندھے پہ بچہ بیٹھا ہوگا, وہ مجھے سب سے پیارا ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور جب وہ بندہ سامنے آیا تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے سب سے بڑا گناہگار تھا, اب وہ گزرا, وہی بندہ تھا, وہی بچہ تھا, کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا یہ اب میرا سب سے پیارا بندہ. عرض کی مولا ادھر سے گزرا تو سب سے بڑا گناہگار تھا, واپس آیا تو سب سے بڑا پیارا, وجہ کیا؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے مولا مجھے بتا تو صحیح, اتنی دیر میں اس نے کون سا عمل کیا؟ اب دیکھیں اللہ اور بندے کا تعلق دیکھیں, اللہ کو بندے کی کیا کیا بات پسند آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب یہاں سے گزرا سب سے بڑا گناہگار یہی تھا, مگر جیسے ہی گزرا سامنے ایک درخت آیا. اس کے بیٹے نے پوچھا ابا جی اس درخت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں پہاڑ. پھر پہاڑ سامنے آیا, بیٹے نے پوچھا اس پہاڑ سے بڑا کوئی پہاڑ ہے؟ اس نے کہا بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. پھر بیٹے نے کہا ابا جی پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں آسمان ہیں, وہ سب سے بڑے ہیں. پھر بیٹے نے کہا ابا جی آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ یہ شخص کہنے لگا بیٹا ہاں تیرے باپ کے جو گناہ ہیں وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں, وہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں, تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار کہا ہے, میری بارگاہ میں اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کیا ہے. یہ جو اس نے عاجزی دکھائی ہے,
اس ایک عاجزی کی وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار کہہ رہا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہگار تھا، اب یہ میرا سب سے پیارا بندہ بن گیا ہے، مجھے عاجزی پسند آ گئی ہے۔